السلام علیکم. پروگرام مجرم کون کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سبیح الحسن خان اپنی ٹیم کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم لوگ موجود ہیں تھانہ پیپلز کالونی میں. کچھ روز پہلے یہ جو گاڑی میرے عقب میں نظر آ رہی ہے، اس گاڑی میں سوار ایک ڈرائیور جو ایک ایپلیکیشن پہ، آن لائن ایپلیکیشن پہ اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، اسے اغوا کیا جاتا ہے. وہاں اغوا کرنے کے بعد اغوا کار اسے فیصل آباد سے کسی دوسرے شہر لے جاتے ہیں. وہاں اسے کچھ دن رکھا جاتا ہے اور پھر مطالبات مختلف کیے جاتے ہیں، پیسوں کے مطالبات کیے جاتے ہیں، گاڑی رکھنے کے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. خوش قسمتی یہ پولیس کو فوری طور پہ مطلع کیا گیا، پولیس نے اس پہ فوری طور پہ رسپونڈ کیا اور مغوی بازیاب ہوا. نہ صرف مغوی بازیاب ہوا، یہ گاڑی برآمد ہوتی ہے اور پھر جو اغوا کار ہیں ان میں سے بھی ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہے اس وقت. پروگرام شروع کرتے ہیں. اس گاڑی کے مالک جو مغوی تھے، نعمان، اب بازیاب ہو چکے ہیں. ان سے ہم پہلے بات کریں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور پھر پولیس آفیشل سے بات کریں گے اس سب پہ کہ وہ کیسے ان ملزمان تک پہنچے ہیں اور پھر کچھ احتیاطیں آپ کو بتائیں گے جو آپ کے کرنے کی. جو اس کیس میں مغوی ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور اب تو بازیاب ہو گئے ہیں. یہ اب تو مغوی نہیں ہیں. یہ بڑی ایک خوشی کی خبر ان کے لیے بھی تھی، ان کی فیملی کے لیے بھی تھی. ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں چلے جانا اور پھر زندہ سلامت، صحیح سلامت، بغیر کوئی گزن پہنچے، نقصان پہنچے واپس آنا، یہ ایک بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے. نعمان صاحب کہاں رہائش کہاں ہیں آپ؟ سر میری رہائش جنگ روڈ پہ ہے، 1122 آفس ہے نا، اس سے اگلے والی گلی کا میں رہائشی ہوں. کتنے عرصے سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں؟ مجھے سال ہو گئے. ایک سال ہو گئے. مطلب اچھا. ہاں جی الحمدللہ، بڑا بہترین ایک روزگار ہے یہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے اندر تھوڑی سی سیفٹی میئرز جو ہیں وہ کمپنی کو جو ہیں وہ فالو اپ کرنے چاہیے، کمپنی کو دیکھنے چاہیے. ہاں جی بالکل. یہ بتائیے گا کہ نارملی شہر کے اندر کی رائڈز ہوتی ہیں آپ کے پاس، شہر سے باہر؟ میں زیادہ تر جو ہیں وہ سٹی ٹو سٹی رائڈز کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. شہر کے اندر چونکہ ہم فیصل آباد کے رہائشی ہیں، فیصل آباد کے اندر ابھی اس کا اتنا جو ہے وہ واسٹ اسکوپ نہیں ہے، رجحان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایز کمپیئر ٹو فیصل آباد اگر ہم لاہور، اسلام آباد یا ایون فیصل آباد سے چھوٹا سٹی ہے گجرانوالہ، ٹھیک ہے نا، اس کی بات کریں تو وہاں پہ اس کا جو رجحان ہے وہ فیصل آباد کی نسبت بہت زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ سٹی ٹو سٹی ٹریول کرتے ہیں تو اس دن کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری روٹین اس دن کی بتائیں. اس دن میں کیا نام اس کا ہے، پہلے تو سٹی کے اندر ہی کام کر رہا تھا. میرے پاس اگلے دن کی نا ایک رائڈ تھی اسلام آباد جانے کے لیے نا، صبح 9 بجے میں نے ان کو پک کرنا تھا. تو چونکہ یہ کیا نام اس کا ساہیوال جو ہے وہ قریب سٹی ہے، میں نے کہا میں چھوڑ کے ان کو جو ہے وہ ود ان 2 اور 3 آورس جو ہے وہ واپس فیصل آباد جو ہے وہ آ جاؤں گا اور گھر ریسٹ کروں گا. ارننگ اچھی ہو جائے گی. صبح جو ہے وہ 9 بجے اٹھ کے میں جو ہے اسلام آباد کی رائڈ ہے وہ لے کے اسلام آباد کی طرف موو کر جاؤں گا. لیکن میں جیسے ہی پہنچا ہوں جی ٹی ایس سے یہ رائڈ جو ہے وہ ریکویسٹ آئی تھی، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ میرا فون پہ رابطہ ہوا، جو میں نے اپنی کیا نام اس کا FIR کے اندر ان کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. فون ان کا آیا، میں جی ٹی ایس پہنچا ہوں. تو اس سے پہلے ہوتا یہ تھا جب ہم اس طرح کیا کہتے ہیں اس کو، ایک خاص جو کیا کہتے ہیں پک اپ پوائنٹ ہے نا، جیسے کسی کی ریزیڈنس سے لیا، اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ گھر ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے جو ہے وہ میں ID کارڈ کی کاپی جو ہے، جب اس طرح کی جگہ سے میں پک کرتا ہوں نا کسی کو، تو اس کی ID کارڈ کی کاپی لے کے اپنے کسی دوست کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں احتیاطاً. لیکن چونکہ یہ میں نے ان کو دیکھا کہ یہ ایک فیمیل ہیں، 2 میل ہیں، کہ یہ فیملی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرا ان کی طرف اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا وہ خدشہ کم ہو گیا کہ یہ فیملی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی میرے ساتھ ایسا کام نہیں کریں گے. وہ ساہیوال کی رائڈ تھی. جیسے ہی میں ساہیوال کے قریب پہنچا، کوئی 2 کلومیٹر پیچھے تھا، دھند بھی اس دن ذرا جو روٹین سے وہ زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا. اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دونوں نے جو ہے وہ پسٹل نکال لیے، ٹھیک ہے نا. مجھے انہوں نے جو ہے وہ ساتھ، یہ کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ یہ 2 کلومیٹر پیچھے ہے ساہیوال سے. اچھا، راستے میں کیا ان کا رویہ آپ کے ساتھ؟ راستے میں جو پیچھے خاتون بیٹھی تھی اور لڑکا بیٹھا تھا وہ تو سوئے ہوئے ہی وہاں تک گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ساتھ والا بندہ بھی اونگ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور میرے ساتھ کوئی ان کی کوئی اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ بات چیت کوئی ایکٹیویٹی نہیں لگی مجھے. حالانکہ میں دیکھتا گیا ہوں ان کو نا، لیکن نہیں لگی.
لیکن جیسے ہی وہ کیا نام اس کا ہے پیچھے ہلچل ہوئی نا, مجھے خدشہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا تھا. بیگ انہوں نے کھولا, اس میں سے کپڑے نکالے, پھر اس میں سے جو ہے وہ اس نے پسٹل جو ہیں کپڑوں کے اندر چھپائے ہوئے تھے. وہ باقاعدہ ان کے پاس 5 بیگ تھے, چار بیگ تھے, 2 ہینڈ کیری تھے, ایک اتنا بڑا بیگ تھا جس کے اندر ان کے جو ہیں وہ کپڑے وغیرہ تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں سے پسٹل 2 نکالے ہیں, ایک وہ پچھلے نے پکڑ لیا, ایک اگلے نے پکڑ لیا. باقاعدہ مطلب پکڑایا ہے ہاں پسٹل؟ جی, باقاعدہ اس نے اس کو باقاعدہ لوڈ کیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا, اس کی بھی مجھے جو ہے وہ آواز آئی ہے لوڈ کی. ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد جو ہے اس نے پکڑایا ہے, مجھے کہتا گاڑی روکو, میں نے گاڑی روکی ہے. آپ نے جب لوڈ کیا پسٹل آپ نے ان سے کوئی سوال؟ میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ پیچھے کس چیز کا کیا نام اس کا ہے شور ہے. ٹھیک ہے, وہ یک دم بالکل جیسے بندہ ایک سیریس نہیں ہو جاتا, اس کا جو ہے وہ تیور ہی چینج ہو گئے, وہ فیس ایکسپریشن جو ہیں وہ یک دم چینج ہو گئے. مجھے پتہ چل گیا لو جی یہ کیا نام اس کا ہے کوئی معاملہ خراب ہو گیا ہے. پھر میں نے کوئی کسی قسم کی ریزسٹنس جو ہے وہ ظاہر نہیں کی, کیونکہ خدا نہ خواستہ وہ فائر بھی کر سکتے تھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ سائیڈ والی سیٹ, اب میں ادھر سے اترنے لگا, اس نے کہا اترنا نہیں ہے گاڑی میں سے, ایسے ہی یہاں سے جو ہے وہ سائیڈ والی سیٹ پہ آؤ. میں ویسے ہی پھلانگ کے جو ہے وہ سائیڈ والی سیٹ پہ آیا ہوں. جلدی سے انہوں نے کپڑا نکال کے میری آنکھیں باندھ دی, اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ سیٹ کے ایسے پیچھے کر کے جو ہے وہ رسی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ باندھ دیے. اس کے بعد وہ چونکہ میں تو بلائنڈ تھا, مجھے نہیں پتا کہاں گئے ہیں, کس طرف کو لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا تھا کچھ وہ گاؤں کے نام لے رہے تھے کہ یہ 28 چک کا آ گیا ہے, یہ 22 CB آ گیا ہے, یہ کمیر اڈا آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ باتیں کر رہے تھے. ہاں جی, صحیح ہے نا. تو ایک جگہ پہ آلریڈی بھی کیا نام اس کا ہے پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا, لیکن انہوں نے وہاں سے گاڑی جو ہے وہ ریورس کر لی. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد وہ مجھے کہیں لے گئے ہیں, 2 دن انہوں نے مجھے وہاں جو ہے وہ بند رکھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پتہ نہیں جیسے کیا کہتے ہیں یک دم کوئی ہلچل ہوئی ہے, وہ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, مجھے انہوں نے اسی طرح پکڑا ہے, باندھ ہی رکھا انہوں نے, مجھے کھولا نہیں. ٹھیک ہے, آنکھیں وہاں جا کے کمرے میں کھول دیں, ڈیمانڈ کرتے رہے پیسے منگواؤ, یہ کرو وہ کرو. ٹھیک ہے, بہت ساری ڈیمانڈس تھیں ان کی. تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو, وہ مجھے کہیں شفٹ کرنا چاہ رہے تھے, جیسے ان کو لگا کہ ہماری جو ہے وہ کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ, ہاں جی مجھ سے کہہ رہے تھے کسی سے منگواؤ پیسے. ٹھیک ہے نا, وہ کوئی کیا کہتے ہیں کبھی 10 لاکھ روپیہ, کبھی 5, کبھی 2, کبھی 50,000. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کی ان کی ڈیمانڈ سے کوئی اسپیسیفک یعنی ایک پارٹیکولر ڈیمانڈ ان کی. اس دوران آپ نے کسی کا ذہن میں آیا؟ میرا ذہن میں آیا کہ میں رابطہ کروں. ٹھیک ہے نا, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پیچھے کیا کہتے ہیں اس کو, میری چونکہ روٹین ہے یہ. ٹھیک ہے نا, میں گھر سے جاتا ہوں, بعض اوقات میں 2 دن کا بھی میرا ٹور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس دن بھی جب میں نکلا ہوں میں اپنی وائف کو فون کر کے نکلا ہوں کہ میں ساہیوال جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ پیچھے والے اس لیے پریشان زیادہ نہیں ہوئے کیونکہ میرا یہ روٹین میٹر ہے. کہ آپ مطلب 1 2 دن 3 دن آپ میں 3 نہیں 2 دن میکسیمم جو ہے وہ میرے 2 دن جو ہیں وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں جب میں نکلتا ہوں اس طرح. لیکن اس دوران جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کام کے سلسلے میں ہی گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے کوئی جو ہے پیچھے رابطہ بھی گھر والوں نے نہیں کیا یا کوشش نہیں کی, کیونکہ روٹین میٹر تھا میرا. آپ کو شفٹ کر رہے تھے, پھر مجھے یہ شفٹ کر رہے تھے, تو اس رات کا ٹائم تھا. اس دوران کیا کہتے ہیں اس کو, آگے پولیس پارٹی امتیاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم تھی. ٹھیک ہے نا, ان کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے فالو اپ کیا باقاعدہ نا گاڑی کو. کوئی ظاہری بات ہے ان کی ایک کیا کہتے ہیں پروفیشنل جو ہے اسکلز ہیں. ہاں جی, اسکلز ہیں. ٹھیک ہے, ان کو لگا مشکوک ہے گاڑی, انہوں نے اس کا پیچھا کیا ہے. لڑکوں کو بھی پتہ چل گیا, لڑکے جو ہیں وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ گئے, لیکن لڑکی جو ہے وہ نہیں بھاگ پائی. وہ آئے ہیں, انہوں نے آ کے مجھ سے سارا معاملہ جو ہے وہ پوچھا ہے. پھر میں نے ان کو سارا معاملہ جو ہے وہ بتایا. اس طرح کر کے میری گاڑی بھی الحمدللہ بازیاب ہو گئی ہے, اور میں بھی الحمدللہ اپنے بچوں کے پاس جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ پہنچا ہوں.
اچھا، اس دوران کہیں پہ آپ کوئی اس بات کا شبہ ہوا ہو کہ یہ آپ کو مار دیں گے یا کوئی ایسی دھمکی یا کوئی ایسا خوف؟ یہ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، ان کی دھمکیاں تو تھیں، ٹھیک ہے نا، ہم تمہیں گولی مار کے پھینک دیں گے، ٹھیک ہے نا، گاڑی ہمارے پاس ہے آلریڈی، ہم نے گاڑی نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا، تم نہیں پیسے منگوا کے دو گے، ہم گاڑی کسی کو بیچ دیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تو obviously ان کی جو نعمان، ہے. اب آپ کی خود کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کچھ ایسا کوئی معاملہ، کوئی مطلب آپ کے مائنڈ میں اس وقت گیا ہو کہ یار کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کوئی؟ میں ذاتی طور پہ سر نا ٹیچر ہوں، اچھا، ٹھیک ہے نا، میں نے یہاں پہ فیصل آباد میں کوئی 17 سال ٹیچنگ کی ہے، ٹھیک ہے نا. کووڈ کے بعد جو ہے وہ اسکولنگ کے آپ کو پتہ ہے حالات ذرا ہے وہ ڈاؤن ہو گئے، تو میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی زیادتی کی ہو. اگر میں نے زیادتی کی ہوتی تو میں یہاں اس طرح کھڑا نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت اور ہمارے قانون کی جو ہے وہ پوری کیا کہتے ہیں اس کو جو ہاں جی پورا فالو اپ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے میں یہاں پہ زندہ کھڑا ہوں. ادروائز اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی میں کبھی بھی یہاں پہ کھڑا نہ ہوتا. اچھا، اب چونکہ آپ خیریت سے آ گئے ہیں، مبارکباد آپ کو دیں گے، آپ کی فیملی کو مبارکباد دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دوسری زندگی دی ہے، بچوں میں آپ اپنے واپس گئے. احتیاطیں کچھ ایسی ہیں جو مطلب ٹھیک ہے، کمپنی نے تو اپنے اینڈ پہ جو کچھ کرنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیغام دیں گے جو لوگ یہ ایپس یوز کر رہے ہیں، جو ڈرائیورز ہیں خاص طور پہ ان کو، کہ کیا احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، کیا کرنی چاہیے؟ یہ بیسک جو اس کی کیا نام اس کا ہے احتیاط سب سے پہلی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جس بھی پیسنجر کو ہم گاڑی کے اندر بٹھاتے ہیں نا، اس کا آئی ڈی کارڈ ہمیں لے کے اپنے کسی تعلق والے بندے کو واٹس ایپ کرنا چاہیے، اور اپنی لوکیشن جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے. اور وقتاً فوقتاً جو اپنے ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کوئی 15 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں ان کو کال کرنی چاہیے یا وہ ہمیں کال کر لیں، ٹھیک ہے نا. مطلب آپ جب شہر سے باہر جاتے ہیں بالکل ایسے ہی. اچھا، پیسنجر ہوتے نہیں ہیں ریلکٹنٹ نہیں ہوتے تھوڑے سے کہ بھائی آئی ڈی کارڈ یہ مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے یا اس طرح؟ سر اس میں ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارا آئی ڈی کارڈ لیں، صحیح ہے نا. اس میں اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ ہم نے صرف آپ کا ہی آئی ڈی کارڈ لینا ہے، پھر ان کو اس کے اوپر کوئی تحفظ ہو سکتا ہے. جب ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارا آئی ڈی کارڈ لیں، تو پھر تو میرے خیال سے ان کو صحیح ہے، مطلب وہ انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے، ان کو بھی یعنی ان کی بھی سیفٹی ہے، ہماری بھی جو سیفٹی. سمجھدار جو کسٹمر ہے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر تعاون کریں گے تو یہ ایک سیکیورٹی پرپز کے لیے یہ ایک سارا کچھ ہوتا ہے. نعمان واپس اپنی فیملی میں آ گئے، اپنے بچوں میں آ گئے، اس میں پولیس کی ایفرٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ کلیدی ہے. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اس کیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان سے جانیں گے کہ جو خاتون جو پولیس کسٹڈی میں ہے، ابھی خیر خاتون کا تو چلان ہو کے جا چکا ہے ملزمہ کا، لیکن ان سے یہ جانیں گے کہ انہوں نے انٹروگیٹ کیا کچھ کیا ہے، اور پھر ملزمان تک پہنچنے کے لیے کون کون سے ذرائع استعمال کیے گئے ہیں اور کس طرح سے ملزمان تک پہنچے اور مغوی کو صحیح سلامت واپس لایا گیا ہے. یہ ہم ساری بات ان سے کرتے ہیں. کیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں غازی امتیاز احمد جپا صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے اس کو انٹیروگیٹ بھی کیا ہے، ملزمان تک پہنچے بھی ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. بہت شکریہ وقت کا. یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے یہ انیشیٹ کیسے ہوتا ہے؟ 15 کی کوئی کال آتی ہے، کوئی درخواست آتی ہے، کیسے شروع ہوتا ہے یہ؟ جی بالکل، جس وقت یہ مقدمہ درج ہوا ہے نا، یہ جب تفتیش میرے پاس آئی ہے تو میں نے مدعی مقدمہ سے کنٹیکٹ کیا ہے. وہ میں جائے وقوع پہ پہنچا ہوں. جائے وقوع جو ہے جی ٹی ایس چوک پہ انہوں نے بلایا تھا گاڑی والے کو. ان لوگوں نے گاڑی بک کروائی ہے، ان ڈرائیو ایپ ہے، موبائل ایپ کے ذریعے نا، ان ڈرائیو پہ گاڑی بک کروائی ہے. ساہیوال جانے کے لیے 8,000 روپے میں ان کی بکنگ ہوئی تھی. جب ادھر پہنچے ہیں تو یہ لوگ ایک خاتون ہے اور 2 لڑکے اس میں سوار ہو گئے ہیں اور یہ چلے گئے ہیں. یہ جو ہی پہنچے ہیں اس میں ساہیوال سے تھوڑا پیچھے ہی تھے، چونکہ بکنگ ساہیوال کی تھی. یہ ساہیوال سے تھوڑا پیچھے پہنچے ہیں تو ان لوگوں نے اس کو اپنی سیٹ سے اٹھا لیا ہے
اور اس کو دوسری طرف کر لیا اور خود یہ گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کر دی ہے. اس کے بعد 2-3 دن انہوں نے ان لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہے, اس ڈرائیور کو, گاڑی کو بھی. تو جب یہ ہمارے پاس ایف آئی آر میرے پاس آئی, جب تفتیش ہوئی, تو میں نے اپنا کام شروع کیا ہے. چونکہ اس میں ایک ملزم مریم بی بی جو ہے وہ نامزد ایف آئی آر بھی ہے, اس کا مکمل ایڈریس تحریر تھا عرف والا کا. میں ادھر اپنے جو میرے تھے اویلیبل ریسورس وہ استعمال کیے ہیں, اپنے انفارمرز کو ایکٹیو کیا ہے, ٹیکنیکل ذرائع سے کافی اس میں چھان بین کی ہے, موبائل فون کی لوکیشنز اور ساری. جی بالکل. تو جب ہم ادھر پہنچے ہیں تو ان کو بھی کہیں سے شک پڑ گیا, اور انہوں نے اس مقام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. جس مقام میں پہلے انہوں نے اس کو بند رکھا ہوا تھا, اس مقام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. جی اس موومنٹ کے دوران ہی ہم نے ان کو ناکہ بندی کر کے, تقریباً رات کا ٹائم تھا, ناکہ بندی کر کے پکڑ لیا ہے. تو جب ان کو پکڑا ہے اس خاتون کو, تو جو ہی گاڑی والے نے ہمیں دیکھا ہے اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ پہ, تو گاڑی وہ چھوڑ کے تو 2 ملزمان سے وہ رات کے طریقے کے فائدہ رہتے فرار ہو گئے تھے. جبکہ مغوی کو ہم نے بازیاب کروا لیا اور گاڑی بھی برآمد کر لی, اور ایک ملزمہ خاتون جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اچھا, یہ کس دن کا امتیاز صاحب واقعہ ہے, اور پھر آپ فوراً اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ کے پاس اس کی اپلیکیشن یا ایف آئی آر آتی ہے؟ جی یہ 10 تاریخ کا واقعہ ہے, تقریباً رات 9 بجے کا. اس کے بعد ہم نے 13 تاریخ کو ملزمہ بھی پکڑ لیا الحمدللہ, ماسٹر مائنڈ جو تھی, اور اس کے بعد جو مغوی ہے اس کو بھی برآمد کر لیا اور گاڑی بھی باز کر لی. ٹھیک ہے, آپ نے انٹیروگیٹ بھی کیا ہے ملزمہ کو, کیا بتاتی ہے وہ کہ کس مقصد سے وہ لے کے گئی ہے؟ پہلے بھی اس کا کوئی ریکارڈ ہے ملزمہ کا یا اس کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کا؟ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, یہ گاڑی بک کرواتے ہیں, گاڑی بک کروا کے کہیں جب گاڑی بک کروا کے لے گئے, راستے میں ڈرائیور کو 2-3 دن انہوں نے پاس رکھا, گاڑی وغیرہ چھین لی, جو اس کے پاس پیسے ہوں وہ بھی لے لیے, اور رفو چکر ہو گئے. مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ گاڑی ہتھیانے کے لیے یا جو اس کے پاس پیسے ہوں اس کے حساب سے. پہلے بھی ریکارڈ ہے ان کا, وارداتیں یہ کر چکے ہیں پہلے. ریکارڈ پہلے ان کا چیک کروایا ہے, جو آن لائن ریکارڈ ان کا موصول ہمیں نہیں ہوا, وہ ہم نے چیک کروایا ہے. لیکن اس میں ابھی 2 ملزمان گرفتاری بقایا ہے, وہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے چھاپے مار رہے ہیں اور قریب ان تک پہنچ جائیں گے. 2 ملزمان تک بھی پہنچ جائیں گے. جو ریکارڈ ہوگا وہ انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جب آپ ان تک پہنچے ہیں, یہ تھرو آؤٹ یہ ادھر سائی وال ہی رہے ہیں اس کے بعد, یا دوسرے کسی شہر میں بھی ان کی موومنٹ ہوتی رہی ہے اس میں؟ ان کے ایک ان میں جو 2 بندوں کی گرفتاری بقایا, اس میں ایک وسیم نام کا لڑکا ہے, وہ لاہور کا رہنے والا ہے. اس کا مکمل ایڈریس میں ابھی پتہ نہیں چلا, ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ان کی ایک عارضی رہائش گجرات میں بھی پتہ چلا ہے ہمیں, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. یہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے نا, مختلف جگہ پہ ان کا جو مختلف ٹھکانے ہیں ان کے, مطلب مختلف آپ جگہ موو کرتے رہتے ہیں. دوسرا جو ساتھی ہے اس کا, ایک تو وسیم ہے, دوسرا اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دوسرا اس کا حقیقی بھائی ہے, طیب اس کا نام ہے. اچھا, یہ خاتون کا حقیقی بھائی؟ جی خاتون کا وہ حقیقی بھائی ہے, طیب اس کا نام ہے. لیکن وہ ابھی اس نے بھی اس سے پہلے وہ رہائش ترک کر گیا تھا اپنے متعلقہ جو گاؤں ہے نا, اس کا بھائی بھی ہے ان کا تحصیل عارف اللہ پاک پتن میں, ادھر سے پہلے ہی موو کر گیا. انشاءاللہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز اور, ظاہر سی بات ہے جب پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے کسی معاملے کو تو وہ ہر پہلو کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ان کا پہلے رابطہ اس ایپ کے تھرو ہونے سے کوئی رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے, کوئی خاتون کا جو ڈرائیور ہے اس کے ساتھ, مغوی کے ساتھ, یا کوئی ہنی ٹریپ یا اس ٹائپ کا کوئی کسی بات کا شائبہ ہو؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو اتفاقاً ہے نا, ان کا کام تو ہے, انہوں نے ایپ کے ذریعے, ڈرائیور کے ذریعے ڈرائیور سے رابطہ کرنا, گاڑی منگوانی ہے, اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے. ڈرائیور سے ان کا پہلے کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی پہلے کوئی تعلق ہے. کوئی مزید بھی بتاتے ہیں, کوئی مزید ساتھی بھی ہیں ان کے, یا یہی تینوں جو اس دن گاڑی میں موجود تھے یا جنہوں نے یہ واردات کی ہے یہی ہیں؟ نہیں, ان تینوں کا کہیں گے یہ. یہ 3 لوگوں یہ 3 لوگ ہی ہیں. خاتون اس لیے ساتھ شامل ہوتی ہے کہ کسی کو شک نہیں پڑتا کہ یہ سواری جا رہی ہے یا کوئی فیملی جا رہی ہے. اگر پولیس بھی چیک کرے گی تو فیملی کو سمجھ کے وہ اگنور کر دے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ کیا کہتا ہے, مغوی کیا کہتا ہے کہ کس کہنے پہ اس نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ چھوڑی اور دوسری جگہ پہ آتا ہے؟ یہ کس بات پہ انہوں نے راضی کیا اس کو, یا زبردستی ہوا؟ یہ نہیں, زبردستی. وہ جو جب یہ چونکہ بکنگ سائی وال کی تھی نا, سائی وال پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کو گاڑی رکوا کے نا ایک جگہ پہ, ظاہر ہے وہ سواری کے حساب سے وہ تو انہوں کا بریک لگایا, بریک لگائی اس نے,
اس کے بعد انہوں نے کہا آپ ادھر سے اٹھ کے دوسری طرف آ جائیں, اب ہم آپ کی گاڑی جو ہے وہ ہمارے ہینڈ اوور ہے, اب آپ کی موومنٹ جو ہے وہ بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. گاڑی انہوں نے لے لی اس سے. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو آپ نے سنی, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی انٹیروگیشن کے, اس کی انویسٹیگیشن کے کئی پہلو ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ سب پہ ہی تقریباً بات ہو امتیاز صاحب سے. یہ بتاتے ہیں کہ انہیں جیسے ہی کال موصول ہوتی ہے فوراً ہی یہ کام کرنا شروع اس پہ کر دیتے ہیں, اپنے جو ذرائع ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہیں, ٹیکنیکل ذرائع جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی اغوا ہوتا ہے تاوان مانگ کی ڈیمانڈ کا انتظار کیا جاتا ہے, یا پھر اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. اس پہ ہم غازی امتیاز جپا صاحب سے بات کرتے ہیں. جب آپ اس کیس کو انٹیروگیٹ کر رہے تھے, جب شروع ہوا ہے یہ معاملہ, آپ نے ملزمان کی تلاش, مغوی کی تلاش شروع کی ہے, کن کن خطوط پہ آپ کام کر رہے تھے, کون کون سے پاسبل اینگلز تھے جن پہ آپ کام کر رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ جی اس میں سب سے مین بڑی بات جو تھی ایف آئی آر ہے نا, اس میں جو ملزمہ ہے نا مریم بی بی, وہ نامزد تھی, اس کا ہمارے پاس ایڈریس آ گیا تھا. ہم نے ادھر اپنے جو انفارمرز تھے, جو ہمارے ریسورسز تھے, لوکل پولیس کا تھا یا جو ہمارے جو ریلیشنز تھے جو جس میں یہ ہیلپ فل ہو سکتا تھا نا, اس پہ ہم نے کام کیا ہے, اور ہم الحمدللہ ہم نے کامیابی حاصل کی اس میں. مطلب آپ کو سر دست جو ہے وہ پہلی کامیابی ہی فوری طور پہ آپ کو مل گئی کہ مزید زیادہ وہ آپ کو وہ کرنا نہیں پڑا, کچھ اور سوچنا نہیں پڑا؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک کسی کیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لیڈ فوری طور پہ آپ کو مل جاتی ہے, خوش قسمتی ہوتی ہے آپ کی. اس کیس میں بھی یہی ہوا, اور موسٹ آف دا ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی لیڈ آپ کے ہاتھ نہیں آ رہی ہوتی, کوئی سرا آپ کے ہاتھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کس طرح سے آپ کہاں سے کیس کو جو ہے وہ انیشیٹ کیا جائے. تو وجہ بھی یہی ہے کہ بہت جلدی یہ مغوی تک بھی پہنچ گئے اور اغواکاروں تک بھی فوری طور پہ پہنچ گئے. اب صورتحال اس کیس کی یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ چالان کر کے اس کا بھیج دیا گیا ہے, جبکہ دیگر جو 2 ملزمان ہیں ان کے بھی بہت قریب ہیں. یہ ٹیم جو تھانہ پیپلز کالونی کی ٹیم ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں غازی امتیاز جپا صاحب. امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے نام سے پہلے غازی جو ہے یہ موسٹلی جب ہم فورسز کے لوگوں کے ناموں کے ساتھ دیکھتے ہیں غازی, تو یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انٹائٹلڈ ہوتا ہے یہ ورڈ جو ہے. تو انٹائٹلڈ ہے یہ نام کے ساتھ آپ کے وہ ہے؟ نہیں جی, یہ میرا نا ایک 2021 کی بات ہے, یہ میرا ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا, اس میں مجھے دوران مقابلہ فائر لگ گئے تھے, تو یہ اس وجہ سے مجھے آئی صاحب کی طرف سے. آپ زخمی ہوئے تھے؟ جی میں زخمی ہو گیا تھا. یہ اس مقابلے کی بنا پہ آئی صاحب نے مجھے غازی کے ٹائٹل کے نواز. یہ بتائیں کہ اس میں ملزمان گرفتار ہو گئے تھے؟ جی ملزمان اس میں 3 ملزمان سے 3 گرفتار ہو گئے اور 3 چلان ہو چکے ہیں, بلکہ ایک اس میں بعد میں ایک ملزم جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا بھی گیا تھا. اسی مقابلے میں یہ بات؟ اس کے بعد. اچھا, اب یہ نا بہت ساری چیزیں, بہت باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں کہہ دینا سن کے صرف اور صرف کہ فلاں جگہ مقابلہ ہوا ہے, پولیس نے خود کیا ہے. یہ بڑے الفاظ سننے کو ملتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پولیس کے وہ جوان کہاں ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں, پولیس والوں کو کیوں نہیں کچھ ہوتا یا انہیں کیوں نہیں گولیاں لگتی. تو یہ غازی امتیاز جپا صاحب جو ہے یہ ہمارے سامنے ہیں, اور 2021 کا ایک مقابلہ تھا جس میں دوبارہ انہیں زندگی ملی ہے جب یہ زخمی ہوئے تھے. تو بہت سارے ہمارے جو پولیس میں کام کرنے والے ڈپارٹمنٹ میں شہید ہو جاتے ہیں انہی مقابلوں میں. تو یہ 2 طرفہ ہوتا ہے, یہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. اچھا, یہ گزشتہ دنوں میں ایک بڑا گینگ آپ نے چالان کیا ہے, اس سے متعلق کچھ بتائیے. جی بالکل, وہ ہم نے 6 رکنی گینگ جو ہے نا وہ چالان کیا ہے. اس میں ہم نے نقدی موبائل فونز, موٹر سائیکلز برآمد کی ہیں ان سے, تقریباً شہر کے مختلف, بلکہ وہ بین الاضلاعی گینگ ہے, وہ فیصل آباد کا نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کی کافی جی وہ بین الاضلاعی گینگ تھا. اس میں الحمدللہ وہ ہمارے تھانے کے بھی تقریباً 100 کے لگ بھگ مقدمات میں مطلوب تھا ہمیں, جن کو ہم نے چالان کیا ہے. پیپلز کالونی میں 100 سے زیادہ؟ جی پیپلز کالونی کے 100 سے مقدمات میں وہ مطلوب تھا ہمیں, تقریباً 100 سے کچھ زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہے.
یہ ڈکیتی رازنی کی ڈکیتی رازنی کی بات ہے. مرڈر ڈکیتی بھی تھا اس میں ان میں؟ نہیں, اس میں مرڈر ڈکیٹی نہیں تھا. مرڈر ڈکیٹی اس میں ایک ہمارے تھانے کا نہیں تھا, وہ تھانہ غلام محمد آباد کا تھا. گفتگو آپ نے سنی. امتیاز جپا صاحب سے جو ہم بات کر رہے تھے وہ کر رہے تھے ایک خاص کیس کے حوالے سے. تو چونکہ ان سے ملاقات ہوئی تو کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہونا بڑا ضروری ہے, تو وہ ہم نے ان سے کر لیں. آگے بڑھیں گے اور جو متعلقہ آفیسر ہیں, ایس پی صاحب ہیں یا ایس ڈی پی او صاحبہ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اس کیس کے, اور خاص طور پہ بات کریں گے جب آپ یہ ایپس استعمال کرتے ہیں جو جن کے ذریعے آپ سفر کرتے ہیں, یہ مسافر گاڑیوں والی ایپس جو آپ استعمال کرتے ہیں, ان کو استعمال کرنے میں آپ نے کتنا محتاط ہونا ہے, کس طرح سے آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے, اس پہ ہم بات ان سے کریں گے. آگے بڑھیں گے. رانا راشد محمود صاحب, ایس ایچ او تھانہ پیپلز کالونی, یہ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں ان ایپس کی سیکیورٹی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو لوگ ان کا استعمال کر رہے ہیں کیا کیا احتیاطیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. سر بہت شکریہ. یہ ایک واقعہ ہے, یہ ایک ٹائم لائن ہے ان واقعات کی. آئے روز کوئی نہ کوئی رپورٹ ہوا ہوتا ہے, کسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, یہ ابھی یہ ڈرائیور کے اغوا کا معاملہ ہے. کیا احتیاطیں کیا ضروری ہیں؟ جی بالکل, جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک معاملہ ہوا, ان ڈرائیو پہ ٹیکسی سروس کو بک کیا گیا, اور پھر آگے جیسے بھی معاملہ چلے ہیں آپ نے اپنے پروگرام میں یہ ساری باتیں دیکھ چکے ہیں. تو پبلک کے لیے یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. ہم جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک گیجٹس کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو, لیکن اس کے بارے میں ویریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب ایک چیز کو آپ لے کے جا رہے ہو, آپ کو کم از کم پتہ تو ہو. جیسے بہت سارے لوگ کچے کے ایریے میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے واپس نہیں آتے. اسی طرح اب یہ شہروں میں بھی چیز آ گئی. سو ان کے استعمال میں ہمیں اپنے ڈیٹا کے بارے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں خاص طور پہ یہ جو ٹیکسی ڈرائیورز اور یہ دوسرا یہ جو ایپس استعمال کر رہے ہیں, جس سواری کو وہ لے کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کم از کم. مطلب کسی اجنبی, یہ اب جب ایپ آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں تو ظاہری سی بات ہے آپ نے ایک اجنبی پیسنجر ہی آپ کے ساتھ آنا ہے نا, جس نے بھی آنا ہے, بالکل ایک نیا ہے جس نے بک کی ہے ایپ, اس کو لے کے پھر کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا لگتا ہے کہ آپ اداروں کا کام آسان ہو اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے؟ جی بالکل, اس میں تو اب دیکھیں آن لائن فراڈ تو ہو رہے ہیں, بے شمار ہو رہے ہیں. لوگ بٹ کوئن پہ بھی بہت زیادہ, ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں. ایک بندہ آیا ہے, اس نے کہا جی میرے پاس میری بہت ساری رقم ٹرانسفر کر لی, پلاسٹک منی, جو کہ ادھر سے ادھر ہو گئی. اب ان کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پالیسی ایسی بنائے, اور تاکہ اتھینٹک لوگ اس معاملے میں آئیں. بالکل ٹھیک ہے. اتھینٹیکیشن جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے ایسے معاملات کی, اور ہم نے اگین بار بار میں بات یہی کر رہا ہوں کہ ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں محتاط ہونا ہے ایپلیکیشنز کو استعمال کر. یہ ہماری سہولت کے لیے ضرور بنی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہیں سے فراڈز بھی ہو رہے ہیں, یہیں سے لوگوں کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے, ہنی ٹریپس بھی ہو رہے ہیں. اس طرح کے واقعات بے شمار جو ہے وہ آئے روز, یہ آج تھانہ پیپلز کالونی کا واقعہ, بلیک میلنگ کے بے شمار واقعات ہیں جو نیپس کے تھرو ہو رہی ہیں, جو یا تو رپورٹ ہی نہیں ہوتی, لوگ شرم کے مارے, خوف کے مارے, معاشرتی پریشر کی وجہ سے تھانے تک پہنچ ہی نہیں پاتے, یا پھر اگر پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد سے جو صورتحال جس پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اے ایس پی صاحبہ سے. ان سے اس کیس کے انویسٹیگیٹو پہلوؤں سے بھی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ان احتیاطوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو ایک عام شہری کو کرنی چاہیے ایسی ایپس کو یوز کرتے ہوئے. اے ایس پی پیپلز کالونی میم زینب خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور اوور آل خاص طور پہ جو ہمارا غیر محتاط رویہ ہوتا ہے ایسی اپلیکیشنز کو استعمال کرنے کے حوالے سے, اس پہ ہم بات کریں گے. کیونکہ اوبویسلی ہم جب کوئی ایپ موبائل میں انسٹال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سے وہ اجازت مانگ رہی ہوتی ہے باقاعدہ وہ ایپ کہ آپ کی جو لوکیشنز ہیں, آپ کی جو فوٹو گیلری ہے, یا آپ کا جو موبائل فون ہے اس کے تقریباً ہر پارٹس تک ایکسیس جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں.
ہم وقتی طور پہ تو ایسا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو پرابلمز ہمارے لیے ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میم پہلے تو بہت شکریہ وقت کا آپ کے. اس واقعے سے متعلق بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح ہوتا ہے اور پولیس کا رسپانس اس پہ کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گی. ہمیں جو ہے ایک اپلیکیشن موصول ہوتی ہے 12 تاریخ کو، اور وہ بھی ایک اغوا کی. تو جو کہ مغوی کے اغوا کی جب ہمیں اپلیکیشن موصول ہوگی تو ہم نے فوراً اس کے اوپر کوئی بھی ٹائم لیے بغیر ہم نے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی. ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ہم نے اس کو اے ایس آئی امتیاز کو مارک کر دیا. امتیاز نے اپنی جو ساری ٹیکنیکل اور جو بھی ٹریڈیشنل پولیسنگ کے میتھڈ ہیں وہ یوز کر کے اس کیس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی. جب انہوں نے اس کیس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک مریم نامی خاتون نے ان ڈرائیو جو کہ مغوی چلاتا تھا اس کو جو ہے تو ہائر کیا. 8,000 میں ان کا جو فیئر طے ہوتا ہے سائیوال تک. تو یہ جو مغوی ہے یہ اس خاتون کو اور 2 اور مرد تھے جو اس کے ساتھ تھے، ان کو لے کے یہ سائیوال کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. راستے میں کیا کیا، اس کو گن پوائنٹ پہ انہوں نے جو ہے یرغمال بنا لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کو 2 دن تک وہاں پہ انہوں نے عارف والا جو کہ سائیوال میں ہے وہاں پہ اس کو رکھا. تو جو ہمارے اے ایس آئی ہیں امتیاز، انہوں نے ایفرٹ کی اپنی ڈفرینٹ سورسز یوز کر کے، یہ آخرکار ان تک پہنچ گئے. اور جو اس کیس کی جو بھی پلان تھا، اس کی ماسٹر مائنڈ تھی مریم، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور جو مغوی ہے اس کو بھی بازیاب کرا لیا، اور ساتھ میں جو گاڑی تھی وہ وہاں سے لے آئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ سارا اس میں روایتی اور جو ٹیکنیکل ذرائع ہیں دونوں کا اس میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ ایک ایپ ہے جس کے تھرو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس سے بھی کوئی ہیلپ لی گئی، ان سے بھی کچھ پوچھا گیا، ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں جو لیڈز ہیں ان سے بھی کچھ ان کی مدد بھی اس میں لی گئی؟ جی بالکل، ہم نے اس میں ان کی مدد بھی لی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جو ہے سوشل میڈیا بھی اور ساتھ میں ڈفرینٹ ایپس ہیں لوگ وہ یوز کرتے ہیں، ان کا بہت زیادہ یوز ہے. لیکن اس میں سب سے احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی ویریفیکیشن، آپ جو بھی ایپ یوز کر رہے ہیں اس کی ویریفیکیشن ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو اپنی ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی جو ایک لوکیشن ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اس کو آن کرنا رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ اس کی موومنٹ ہو رہی ہے. اب ہم نے اس میں ان کی جو کمپنی ہے اس سے ان کی ہیلپ اس طرح لی کہ ہم نے ان کی لوکیشن لی، ان کے موبائل سے جو ہے ان کی لوکیشن لی، اور اس لوکیشن نے ہی ہمیں اس کیس کو سالو کرنے میں مدد دی ہے. وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹو تھے؟ جی بالکل کوآپریٹو تھے. ان کو بتایا کہ یہ حادثہ ہو گیا. اچھا یہ ایک تھوڑی سی یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور ایسی کسی ایپ میں آپ کی اگر لوکیشن آن ہے تو وہ بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کے موبائل کی لوکیشن آن ہے تو وہ بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، مددگار ثابت ہوتی ہے آپ کی جو اصل لوکیشن ہے اس کو ٹریس کرنے میں. تو جیسے ہی انہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی فوری طور پہ رابطہ کرتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں عارف والا سائیوال اس ایریے کے اندر جہاں کی بکنگ ہوئی تھی. اس کے بعد سے پھر اگلا کام روایتی اور دوسرا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر جب خاص طور پہ نمبرز آ رہے تھے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ بک کی تھی رائڈ اس پہ، تو وہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہوا، اور جس کی مدد سے جو ہے اچھا ہمیں تھوڑا سا اس کو بھی ریویو کرنا ہے اس چیز کو بھی کہ جب ہم کوئی کسی ایسی ایپ کا استعمال کر رہے ہیں تو احتیاط ضروری ہے ایسی ایپس کے استعمال کے لیے. جی احتیاط تو بہت ضروری ہے. اب ہم مطلب اپنی سہولت کے لیے یہ ایپس یوز تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہم ان کو نا جیسے ہی وہ انسٹال کرتے ہیں ایپ تو اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشن آتے ہیں کہ آپ ان کو ایکسیس دے رہے ہوتے ہو. تو یہ اس کے لیے ہمارا جو اسپیشل ادارہ ہے ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے تو وہ ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے، اور ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ اپلیکیشنز اس طرح کی آن لائن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ان کو یوز کرنے کے مطلب کیا کیا طریقے ہیں، ان کو کیسے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. اچھا دیکھنے والوں کے لیے میم آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو عام شہری ہیں ان کا انپٹ کتنا ضروری ہے اور انہیں کیا انپٹ انہیں دینا چاہیے؟ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، پولیس کسی ایسے شخص کی تلاش میں، اس حوالے سے کچھ کہیں.
عام شہریوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ جب بھی مطلب ہم ٹیکنالوجی کا یوز تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس اپنے موبائلز میں جو لوکیشن ہے وہ ہر وقت آن رکھیں. وہ ایک تو لوکیشن کو آن رکھیں، اور دوسرا اس طرح کا اگر کوئی وقوع ہو جاتا ہے اس میں پولیس کی آپ کو مطلب پولیس آپ سے ہیلپ اگر لیتی ہے تو اس میں آپ پولیس کی ہیلپ کریں، کیونکہ جو پبلک ہے وہ بھی پولیس ہے اور پولیس بھی پبلک ہے. تو پولیس کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ جو ہے آگے آئیں، اور جو اس طرح کی انفارمیشن ہے وہ ہم سے شیئر کریں. اور اس طرح ہمارا جو سائبر کرائم ونگ ہے FIA کا، وہ ان سارے معاملات کو جو ہے اس کے اوپر انفارمیشن بھی دیتا ہے، اور اس کو آگے ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے اور پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے. تھینک یو. اچھا میم، ایک چیز، ایک سوال اور، یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک جو عام شہری ہے وہ بڑا ریلکٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پہ پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی جب بات آتی ہے. اس میں وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ تعاون کرے گا تو مجرموں تک اس کی انفارمیشن پہنچ جائے گی. مجرم چونکہ ان کا وہ پولیس کی ان تک ایکسیس نہیں ہو پا رہی ہوتی، پولیس کے شکنجے سے وہ باہر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو نا بڑا انسیکیور فیل کرتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ عام آدمی کا شکوہ ہے، اس کا ڈر ہے، خوف ہے اس کا. دیکھیں، پولیس کا جو امیج ہے پبلک میں وہ اس طرح سے بہتر نہیں ہو سکا. بہت سی وجوہات ہیں اس کے لیے، لیکن ایک ٹپیکل ایک ورڈ ہوتا تھا تھانہ کلچر. وہ پہلے ہم پنجاب میں بھی سنتے تھے، باقی بھی پولیس کے بارے میں ہم سنتے تھے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو IGP ہیں ہمارے، ان کے ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں. اس میں ایک ہے اسپیشل انیشیٹوز پولیس اسٹیشنز. تو اس میں ہم نے تھانوں کا کلچر بھی بدلا ہے، تھانوں کا اسٹرکچر بھی بدلا ہے، انوائرمنٹ بھی بدلا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ایک جنرل جو پولیس کا بیہیویئر ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. اب جب آپ آئیں تو آپ کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ملتا ہے. تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ پولیس کو انفارمیشن دیں گے تو اس میں آپ کے لیے کوئی مسئلے کی بات ہے. تو ہم نے یہاں پہ کلچر کو بھی چینج کیا ہے اور انوائرمنٹ کو بھی چینج کیا ہے. بہت شکریہ میم آپ کا. ایک لفظ جو بار بار استعمال ہوتا ہے اور پولیس ہی کی طرف سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، میں اس کی بارہا دفعہ نفی کر چکا ہوں اپنے بہت سارے پروگرامز میں. مخبر کا کوئی شخص مخبر نہیں ہوتا، وہ ایک ذمہ دار شہری ہوتا ہے جسے احساس ہوتا ہے اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کا، جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آج اگر کسی کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے، اگر ایسے جو عناصر ہیں ان کی سرکوبی نہ کی گئی، ان کا راستہ نہ روکا گیا، تو کل کو اس کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے. تو وہ فوری طور پہ انفارم کرتا ہے پولیس کو. اور یہ میرے خیال میں ملک اور قوم کی اس سے بہتر خدمت اور کیا ہو سکتی ہے، انسانیت کی اس سے بہتر خدمت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ایسے عناصر کے قلع کما کرنے کے لیے آپ ان اداروں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے اپنی انفارمیشن کو فلٹر کر کے کیسے بہتر شخص تک پہنچانا ہے جو آپ کی اس انفارمیشن پہ کام کرے. گفتگو آپ نے سنی، اور محتاط ہونا ہے ہمیں اپنے رویوں میں، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسی ایپ کا استعمال کر رہے ہیں یا کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی کو بتانا ضرور ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہماری منزل ہے، اور اپنی لوکیشن جو ہے وہ پراپرلی شیئر کرتے رہنا ہے ایسی صورتحال میں. ورنہ یہ سب کچھ ہوتا ہے جو نعمان کے ساتھ ہوا ہے. خوش قسمتی یہ ہے اس کی کہ یہ دوبارہ واپس اپنے بچوں میں آیا ہے. پولیس کا اس میں کلیدی کردار ہے جس نے فوری طور پہ اس پہ رسپونڈ کیا اور نہ صرف ملزمہ کو گرفتار کیا بلکہ مغوی کو بھی بازیاب کروایا. آج کے اس پروگرام سے سبیح الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.